شائستہ پرویز ملک صاحب، اگر میں آپ سے شروع کر سکوں، پرویز ملک صاحب کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ پی ایم ایل این کی رینک اینڈ فائل میں، اور اگر آپ یہ کہیں کہ صحیح نہیں ہے تو یہ ان پرنٹ ہے، بڑی اس کی ڈیٹیل ہے کہ ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ پی ایم ایل این کی رینک اینڈ فائل میں جو بے چینی پائی جاتی ہے ریگارڈنگ دی ایکٹس، اسے سیٹسفائی کیا جائے. آرمی امینڈمنٹ ایکٹ پی ایم ایل این ٹاسک آفس بیئرز ٹو ڈیمیج کنٹرول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محیط، تھینک یو فار ہیونگ می ان یور پروگرام. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کو ایکچولی جو آپ کہہ رہے ہیں رینک اینڈ فائل میں جو لوگوں میں بے چینی ہے اور جو وہ ہے، تو اس کا اظہار تھوڑا آپ کو پتہ ہے پارٹی میں بھی ہوا ہے، اور یہ وجہ یہ ہوتی ہے جب قیادت موجود نہ ہو، قیادت کی ایبسنس میں یہ گیپ جو ہے وہ آتا ہے. تو سننے میں آیا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو بھی ان کانفیڈنس نہیں لیا گیا، وہ بھی بڑی برہم ہیں، ناراض ہیں. دیکھیں، سننے میں آیا نا، ہیئر سے کی باتیں ہیں معید. اس پہ اب دیکھیں، آپ کہتے ہیں یہ ریٹن آپ کے پاس ہے، میں تو دکھا رہا ہوں. اچھا، اب آپ جیسے پرویز ملک کا کہہ رہے ہیں، اب میں تو پرویز ملک کے ساتھ رات دن ہوتی ہوں، پارٹی میں میری بھی انوالومنٹ ہے، ان دا سینس میں لاہور میں شعبہ جو رمیز خان کی یہ سٹوری ہے جو نہیں، تو میں دس از واٹ آئی ایم سیئنگ ہاؤ دا اسٹوریز گو، کہ وہ بھی ہیں، اور آئی ریپرزینٹ دا ویمنس ونگ ان لاہور کی جو ہے. کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے. اتنی بے چینی جو آپ ہائپ کریٹ کریں وہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں، لوگوں کو اپنی جو قائد ہیں ان پر بھروسہ ہے، اعتماد ہے. ہاں، تھوڑی سی یہ تھی کہ کیوں، لیکن اب جب انہیں سمجھ آئی کہ یہ کوئی نیا لا تو نہیں بنا، یہ کوئی نئی چیز تو نہیں بنا، یہ پریروگیٹو پہلے بھی پرائم منسٹر کے پاس تھا اور ابھی بھی یہ صرف کوڈیفائی ہوا ہے، اس کو آئین کی شکل دی گئی ہے جو پہلے نہیں تھی. تو لوگوں کو اب کسی کی کوئی ڈیوٹی نہیں لگی. میں بلیو می، ٹیک مائی ورڈ فار اٹ، ناٹ دیٹ کہ ابھی ہمیں انفارم کیا گیا. ارشاد عارف صاحب، السلام علیکم. پھر آج میرے ساتھ پھر پوچھ لینا، ارشاد عارف صاحب سے پوچھ لیں، لاہوری میں ہوتے ہیں، بڑی نظر رکھتے ہیں پاکستان کی سیاست پہ، لاہور کی سیاست پہ. ارشاد عارف صاحب، یہ جو اخبارات میں چھپ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے رینک اینڈ فائل میں ایک بے چینی ہے اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کو بھی ٹوٹلی بائی پاس کیا گیا ہے، ان سے پوچھا نہیں گیا فیصلے کہاں ہو رہے ہیں، یہ آپ کی کیا اطلاع ہے اس کے حوالے سے؟ سر، میری اطلاع ڈے ون سے یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایک پالیسی ڈیسیژن تھا جو میاں نواز شریف صاحب نے لینا تھا، اور اصل میں غلط فہمی اس لیے پیدا ہوئی کہ بعض ہمارے تجزیہ نگاروں نے، ہمارے صحافیوں نے، ہمارے دانشوروں نے اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں، انہوں نے یہ تاثر دیا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں کوئی بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں ان خلائی مخلوق کے خلاف، ان مقتدر قوتوں کے خلاف جو سیاست میں مداخلت کرتی ہیں، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان سے ان کانٹیکٹ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ نہیں، ایسی کوئی لڑائی نہیں ہونی چاہیے اور ہمیں آرام سے چلنا چاہیے. تو یہ ایک غلط فہمی تھی جو دور ہوگی جب خواجہ آصف صاحب نے پارلیمانی پارٹی میں کہا، پھر ٹی وی چینلز پہ آ کے کہا کہ یہ جو ہم تعاون کر رہے ہیں غیر مشروط تعاون کر رہے ہیں، اور انہیں یہ بھی حلفاً کہا ایک پروگرام میں کہ ہمیں اس کے بدلے میں کچھ مل نہیں رہا. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے تعاون کرنا ہے حکومت کے ساتھ، حکومت کا جو نیریٹو ہے اور حکومت کے جو پیش کردہ بل ہیں ان پہ تعاون کرنا ہے، حمایت کرنی ہے، اور اس کے بدلے میں کچھ مانگنا بھی نہیں ہے. تو وہ میرا خیال ہے ورکر جو مسلم لیگ نون کا ہے وہ بھی یہ بات سمجھتا تھا کہ جو دونوں بھائی الگ الگ نظر آتے ہیں بظاہر، وہ کوئی واقعتاً کوئی نظریاتی جنگ نہیں ہے، نظریاتی اختلاف نہیں ہے، بلکہ سیاسی اختلاف بھی نہیں ہے، بلکہ ہیں ایک پیج پر لیکن طریقہ کار مختلف ہے اسٹیبلشمنٹ سے، حکومت سے ڈیل کرنے کا. جی ارشاد عارف صاحب، ایک دلچسپ سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا جس کا جو آپ سے ہی پوچھنا بنتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ کی تو ساری عمر، ٹی وی تو بعد میں انوینٹ ہوا ہے، آپ کی تو ساری عمر جو ہے وہ اخباروں کے ساتھ گزر گئی ہے، آپ اخبار کے بندے ہیں، جرنلسٹ ہیں کوئنٹ اسینشل. یہ جو پاکستان کے اخباروں میں جو خبریں ہیڈ لائنز کے طور پہ چھپ جاتی ہیں، اب یہاں بیٹھی ہیں شائستہ پرویز ملک صاحبہ، ظاہر ہے کہ پرویز ملک صاحب کی اہلیہ ہیں، ان سے بہتر کون سمجھتا ہے کیا ہے، وہ ڈینائی کر رہی ہیں، آپ وہاں لاہور سے بتا رہے ہیں کہ بات صحیح نہیں ہے. لیکن یہ سرخی لگی ہوئی ہے ایک اتنے بڑے انگریزی کے اخبار کے اندر. یہ اخباروں کے کورسپونڈنٹ اپنی خبروں کو کیسے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ خبر ہے؟ نہیں سر، میں اس رپورٹر کو غلط نہیں کہہ رہا. پارٹیز کے اندر مختلف لوگ ہوتے ہیں جو خبریں فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، خبریں چلا. دیکھیں نا، ایک گروپ تو ہے نا جس نے خواجہ آصف کو پارلیمانی پارٹی میں
کویسچن کیا، انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیسے، بلکہ وہ بیسیکلی کویسچن جو تھے وہ خواجہ آصف کو نہیں کر رہے تھے، وہ میاں نواز شریف کو کر رہے تھے کہ ہمیں آپ نے ایک راستے پر چلایا تھا، تو اب ہم فیس 7 ہماری کیا ہے، اس میں جاوید لطیف کا نام ہے، اس نے مانا کہ ہم نے یہ سوال کیا ہے. نثار شائستہ آپ سے ایگری نہیں کر رہی ہیں؟ جی ایگری نہیں کر رہی، شائستہ آپ سے ایگری نہیں کر رہی ہیں جی. لیکن نثار چیمہ صاحب نے تو پبلکلی کہا کہ ہم نے یہ سوال کیا، جاوید لطیف تو پبلکلی کہہ رہے ہیں، خواجہ آصف نے پبلکلی یہ کئی پروگراموں میں کہا ہے کہ یہ سوالات ہوئے ہیں. تو ظاہر بات ہے جو غیر مطمئن عناصر ہیں مسلم لیگ کے اندر وہ یہ سٹوریز بھی کر رہے ہوں گے، بتا رہے ہوں گے رپورٹرز کو. رپورٹر کا یا اخبار کا قصور نہیں ہوتا، ہوتا یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جو گروپنگ ہوتی ہے وہ الگ الگ سے خبریں باہر آ رہی ہوتی ہیں. سٹوری میں غلط نہیں کہہ رہا، لیکن یہ تاثر غلط ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی بہت بڑا اختلاف ہے. یہ جن چند لوگوں کو اختلاف تھا ان کا فرض یہ بنتا تھا کہ وہ ووٹ نہ دیتے، انہوں نے ووٹ دے دیا، سوائے 2 لوگوں کے یا 3 لوگوں کے، یعنی پرویز رشید صاحب میں بھی یہ اخلاقی جرت نہیں ہوئی کہ وہ جا کے خلاف ووٹ دیتے، وہ وہاں گئے ہی نہیں. غیر حاضری بھی ایک لحاظ سے تائید ہی ہوتی ہے، حمایت ہوتی ہے، مخالفت نہیں ہوتی. تو اس لیے وہ یہ سٹوریز جو ہیں وہ بیان کر رہے ہوں گے، رپورٹر سے کہہ رہے ہوں گے. لیکن میں شائستہ صاحبہ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ پارٹی کے اندر کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے. لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ میاں صاحب نے باہر جانا تھا، اور مریم صاحبہ کی خاموشی جو ہے وہ ناراضگی کی وجہ سے ہے، وہ اس ڈیل کی وجہ سے جس کی وجہ سے وہ خاموش ہیں اور وہ باہر جانا چاہتی ہیں. اچھا اس پہ کیا ایڈ کریں گی؟ اور مریم جا رہی ہیں باہر، ظاہر انہوں نے درخواست کر دیا عدالت. میں پہلے ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں آپ نے جو یہ رپورٹنگ کی بات کی ہے نا، ہو سکتا ہے یہ اس طرح ہوئی ہو کہ کسی نے ملک صاحب سے کہا ہو کہ بھئی آپ کا ووٹر تو بڑا ناراض ہے، آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا ہو کہ ہم جائیں گے واپس لاہور تو ان سے بھی بات کر لیں گے، ان کو سمجھا لیں گے، بتا دیں گے. آئی تھنک واٹ یو بیکاز اتنی رپورٹنگ غلط نہیں ہو سکتی. مریم چاہ رہی ہے، ظاہر انہوں نے خود میں آپ اپنی کو ایک درخواست بات دے دی. بتاؤں، دیکھیں مریم نے تو کورٹ میں کیا ہوا ہے نا، وہ اس کے آنے سے پہلے انہوں نے کورٹ میں ان کا ہے نا کیس، اور حکومت بھی نہیں جانے دے رہی، بلکہ نیب نے تو ایک اور کر دیا. تو اب فیصلہ تو کورٹ نے کرنا ہے. میرا ایک سوال ہے کہ دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ جا رہی ہیں یا نہیں جا رہی، یا جو آپ کا پوچھنے کا انداز ہے کہ اب وہ جا رہی ہیں کہ نہیں جا رہی، تو اس کا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیٹ مینس یو آسک دا کورٹس. آپ کورٹس کو ڈاؤٹ کر رہے ہیں نا، مجھے تو اس بات کا نہیں پتا ہوگا نا. سو آئی ایم پٹنگ دا کوسچن ٹو یو کہ ڈو یو تھنک دا کورٹس آر ڈوئنگ سم ڈیلنگ؟ میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ وہ جا رہی ہیں کہ نہیں جا رہی. دیکھیں انہوں نے کورٹس میں اپنی کی ہوئی. دیکھیں اب یہ تو بڑی بحث ہے کہ اس وقت جب نواز شریف صاحب کا پلیٹلیٹس کا ایشو تھا، اب برطانیہ سے کوئی پلیٹلیٹس کی خبر آئی نہیں. پلیٹلیٹس کی ان کی پوری رپورٹس آئی ہیں، ان کی کنڈیشن ابھی بھی سٹیبل نہیں ہے. ان کی بہت ضروری ہارٹ پروسیجر ہونا ہے جو نہیں ہو پا رہا، بیکاز وہ جب سٹیبل ہوں گے پلیٹلیٹس، اور ان کو بے تحاشا کورٹیزونز دی جا رہی ہیں. اگر آپ ان کو فزیکلی جو لوگ دیکھ کے آئے ہیں اور جو دیکھ کے وہ نظر آتا ہے. کمل شوزے صاحبہ، اب اخباروں کی خبروں سے تھوڑا سا ڈر تو لگ گیا، لیکن پھر بھی ایک ہیڈ لائن یہ بھی کہتی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن میں ایک کنسنسس طے پا گیا ہے، ایک اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ 9 جو پینڈنگ پریزیڈنشل آرڈیننسز ہیں ان کو اسی طرح سے باہمی تعاون کے ذریعے پارلیمنٹ سے، سینٹ سے ان کی اپروول لے لی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ محیط. جی 9 میں سے 3 پہ تو ہے کہ آرڈیننس وہ پاس ہو جائیں گے، اور باقی 6 کے اوپر جو ہے وہ پھر مزید نیگوسیشن ہوگی. آئی تھنک جو پبلک انٹرسٹ میں، ابھی مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کیونکہ آج ہی جو کمیٹیز اندر ڈیل کر رہی ہیں، جو پبلک انٹرسٹ کی لیجسلیشن ہے میرے خیال میں اس میں تو بہتر ہے کہ اگر یہ آئیں ساتھ بیٹھے اور لیجسلیشن ہم کر پائیں. آرڈیننس لاتا ہی بندہ اس وقت ہے، حکومت کو آرڈیننس اس وقت لانا پڑتا ہے جب نیشنل اسمبلی میں لیجسلیٹو پروسیس جو ہے وہ ہیمپر ہو جائے یا چل نہ پا رہا ہو. اور بہت سارے ایسے محکمے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ریفارم ہم چاہ رہے ہیں کہ کر کے معاملات آگے چلائیں، وہ چل نہیں پا رہی تھی. تو آئی تھنک کہ اگر جو ان کا ایز ممبر نیشنل اسمبلی کام ہے کہ سارے آئیں اور پبلک انٹرسٹ کے جو معاملات ہیں اگر اس میں کوئی ایشو ہیں تو وہ ریز کریں. کل بھی پرسوں بھی جب ہم لوگ لیجسلیٹو پروسیس میں
ہم نے کلاس بائی کلاس بھی کچھ اپروو کیے. بل ایک فیٹف کا بل تھا جس میں اعتراض کیا ہے ہماری اپوزیشن نے, لیکن قادر پاٹیل صاحب نے ایک امینڈمنٹ دی تھی جو اسی وقت ہم نے ایکسیپٹ کر لی. اسد عمر صاحب نے اس کو پڑھا ہے, ایکسیپٹ کی ہے, اور اس کے بعد وہ ہم نے مان لی جس طرح سے تھی. تو آئی تھنک یہ چیز تو ایک اچھی ہے. فائنل آؤٹ کم یہ کہ جو پبلک انٹرسٹ کے بلز ہیں جو ایک عرصے سے پڑے ہوئے تھے, فار انسٹنس آج بھی ہماری فائنل ہوا ہے جو زینب الرٹ بل ہے, بلاول صاحب ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں, اور ان کے پاس تقریباً 2018 سے یہ بل ٹیبل ہوا تھا جب ہم لوگ آئے تھے, اس کی ڈیٹ چلی ہوئی تھی, اور اب جا کے آج وہ نکلا ہے. تو کافی ڈیٹیل ڈیبیٹس اور یہ اور وہ, تو آئی تھنک کہ چیزوں کو معاملات کو آگے چلنا چاہیے. میں پھر آتا ہوں آپ کی طرف. ناظرین, ہمیں نیشنل ووکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ پروگرام کے ہیڈ جو ہیں, جو چیئرمین ہیں جاوید حسن صاحب, انہوں نے بھی جوائن کیا ہے. جاوید حسن صاحب السلام علیکم.